یہ جو بھکاری سسٹم ہے عورت کے گھر سے مانگنے والا، اس سے بہتر تو وہ فقیر ہے جو مسجد کے باہر کھٹوری لے کر بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 ہاتھ دیے سلامتی کے ساتھ اور طاقت و قوت عطا کیا ہے کہ خود کماؤ، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد وہ ہے جو اپنی کمائی سے ایک حلال لقمہ اپنی بیوی کو کھلاتا ہے تو اللہ اس کو ایک صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے نکاح کرنا ہے لیکن میرے پاس اسباب نہیں، مال نہیں، دولت کچھ ہے نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تیری شادی ہو ہی نہیں سکتی، اگر تو غریب ہے تو تیری شادی نہیں ہو سکتی، ایسے نہیں۔ اس صحابی سے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہارا نکاح مدینے کے انصار صحابہ میں سے کسی ایک کی بیٹی سے کر دوں گا، لیکن مہر میں دینے کے لیے کچھ تو لے آؤ، مہر تو واجب ہے، یہ شرعی قانون ہے، مہر تو دینا پڑے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ایک چاندی کی انگوٹھی بھی اگر تم لے کر کے آتے ہو تو میں نکاح کر دوں گا۔ وہ صحابی کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے پاس چاندی کی انگوٹھی دینے کی طاقت نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا لوہے کی انگوٹھی دے دو۔ تو اس صحابی نے دوبارہ آ کر کے کہا یا رسول اللہ میرے پاس اتنی بھی طاقت نہیں، میں ایک لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں خرید سکتا۔ آپ سوچو ایسے آدمی کا نکاح ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنو۔ اس صحابی سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تجھے قرآن کی کوئی سورہ یاد ہے؟ اس صحابی نے کہا کذا و کذا یا رسول اللہ، ہاں یہ سورتیں مجھے یاد ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آجا میں فلاں انصاری صحابی کی بیٹی سے تیرا نکاح کرتا ہوں اور مہر میں تو قرآن کی جو صورتیں تجھے یاد ہے وہ اپنی بیوی کو یاد کرا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مہر یہ رکھا گیا ہے کہ قرآن یاد کرا دینا اپنی، باقی مال و دولت کچھ نہیں تھا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نکاح کو آسان بنا دو کہ زنا مشکل ہو جائے، لیکن آج الٹا کر دیا ہے نا لوگوں نے۔ اس چیز کو بدلنے والے کون ہیں؟ نوجوانوں کو کھڑے ہونا چاہیے، نوجوانوں کے اندر یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں تو حضور کی سنت کے مطابق نکاح کروں۔ عورت کے گھر سے بھیک مانگنا، دلہن کے گھر سے جہیز لینا، دلہن کے گھر سے سارا کچھ خرچہ لینا، یہ مردانگی کی علامت نہیں ہے اور نہ ہی اسلام سے اس کا تعلق ہے۔ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو جہیز دیا تھا، آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ یہ بتاتے ہیں حضرت فاطمہ کا جہیز کیا کیا تھا۔ ان کے جہیز میں کھجور کے چھال کا بسترا تھا اور مشکیزہ تھا پانی کا، اور مٹی کے کچھ برتن اور ہانڈیاں تھیں، اور چاندی کچھ حضور پاک نے مہر میں رکھوایا تھا۔ لیکن آپ کو بتاؤں یہ سارا جہیز بھی حضور نے جو دیا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیسوں سے دیا۔ سبحان اللہ، بے شک حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کمائی سے خرید کر کے لا کر کے یہ سامان اکٹھا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، آج یہاں کی جو بری رسم ہے اور یہاں کا جو برا رواج ہے، خاص طور پر آپ کے چھیتر میں رامپور، مراد آباد، بریلی کے آس پاس، اور آپ لوگوں کے لیے اتنے بڑے بڑے بزرگان دین آپ کے قریب ہیں، اعلیٰ حضرت سے قریب رہنے والے ہیں، شریعت کے علوم کا بے تاج بادشاہ، اور ایسے بڑے بڑے علماء کے قریب رہنے والے لوگوں کو اسلام سے اتنا دور دیکھ کر کے بہت افسوس ہوتا ہے۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور عقیدت رائی کے دانے کے برابر بھی ہے تو یہ جہیز والے سسٹم کو ختم کرنے والے نوجوانوں کو کھڑے ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے کہ یہ سلسلہ اور آگے بڑھے گا، اور سب سے بڑی ذمہ داری اس میں حیرت ہوتی ہے مجھے، میں کسی دن اسٹیج پر اس کو عرض کروں گا اور مجھے کسی بات کا ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے۔ عوام تو عوام ہے، میں نے یہاں کے سنا ہے کہ مولانا اور علماء بھی جہیز کے چکر میں پاگل ہیں۔ تو کس کام کی پڑھائی کیا ہے انہوں نے، کس چیز کی پڑھائی کیا ہے، کون سے آدمی؟ بہرحال اگر وہ ایسے علماء ہیں جو، تو پھر میں ان کے بارے میں بھی یہ کہوں گا کہ اگر دین کے اندر موجود خرابی کو
آپ لوگوں نے ہی شروع رکھا ہے تو پھر ایک بات یاد رکھیں، امام غزالی نے فرمایا کہ عالم اگر نفل چھوڑتا ہے تو عوام سنت چھوڑ دیتے ہیں، اور عالم اگر سنت چھوڑے گا تو عوام واجب چھوڑ دیتی ہے، واجب اور فرض چھوڑنے لگ جاتی ہے۔ اسی طرح سے ایک عالم اگر ہلکی چیز کو، مکروہ کو بھی استعمال کرنے لگے گا تو عوام حرام کو بھی استعمال کرنے لگ جائے گی، کہ ہمارے جب مولانا ایسا کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے۔ اسی لیے سب سے پہلی ذمہ داری تو علماء دین کی ہے جو اس برائی میں مبتلا ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نائب ہیں کہ شریعت کے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اگر وہ عالم دین کا علم اس لیے حاصل کیا ہے کہ دنیا حاصل کر سکے، اپنے علم کی بنیاد پر اپنا منصب دکھا کر کے کہ میں مولانا ہوں، میں عالم ہوں، یہ دکھا کر کے اگر کسی سے دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے تو امام غزالی فرماتے ہیں وہ عالم اس مکھی سے زیادہ غلیظ ہے جو پاخانے پہ بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ آمین۔ میں چاہتا ہوں کہ اس برے رسم کا اور اس برے رواج کا خاتمہ آپ حضرات بھی کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں بہت سارے بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، جب ان کی شادی کا موقع آئے گا تو آپ بھی یہ عہد کریں گے انشاءاللہ۔ ابتدا کرو اور اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس نکاح میں بھی برکت عطا فرمائے اور ان کو اللہ تعالیٰ خوب سعادتوں سے نوازے، اور اس نکاح کے بعد اس جوڑے سے اللہ تعالیٰ عاشقان مصطفیٰ کی نسل پیدا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم خطبہ نکاح پڑھا جا رہا ہے، آپ تمام حضرات توجہ کے ساتھ سماعت کرو۔ الحمد للہ الذی جعل النار علی سیدنا ابراہیم علیہ السلام بردا وسلاما، الحمد للہ الذی جعل سیدنا اسماعیل علیہ السلام ذبحا عظیما، الحمد للہ الذی کلم اللہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام خیر کلاما، الحمد للہ الذی کشف الضر عن سیدنا ایوب علیہ السلام بعد ان ابتلاه مرضا وسقاما، الحمد للہ الذی جعل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فی النبیین خیر مقاما، الحمد للہ الذی جعل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدیا للناس و اماما، والصلاة والسلام علیہ وعلى آلہ واصحابہ صلاة وسلاما، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا و مولانا محمد عبدہ ورسولہ، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ البلیغ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولنا النبي الأمين المكي المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میں فقیر قادری سلمان احمد الازہری اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گواہ بناتے ہوئے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق قانون اسلام کے موافق اہل سنت و جماعت کے طریقے پر محمد نفیس کو یہ عرض کرتا ہوں کہ نغمہ بھی جو محمد اقبال صاحب کی وکالت سے اور دو گواہوں کی موجودگی میں محمود عالم اور فرقان علی 10,786 روپے نقد مہر کے ساتھ آپ کے نکاح میں دے دیا. اے محمد نفیس، کیا آپ نے نغمہ بی کو 10,786 روپے نقد مہر مع نان و نفقہ کے مذکورہ گواہوں کے ساتھ اپنے نکاح میں قبول کیا؟ میں نے جناب محمد اقبال صاحب کی وکالت میں نغمہ بی کو دو گواہوں کی موجودگی میں 10,786 روپے نقد مہر نان و نفقہ کے ساتھ حاضرین اہل سنت و جماعت کے روبرو آپ کی زوجیت میں دیا، آپ کے نکاح میں دیا. کیا آپ نے نغمہ بی کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ الحمدللہ میں نے قبول کیا. الحمدللہ میں نے قبول کیا. قبلت منك نكاحها وتزويجها ورضيت بمهرها ونفقتها على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله. فاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك
وسلم اللهم ألف بين هذين الزوجين كما ألفت بين سيدنا آدم وحواء عليهما السلام اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا إبراهيم وسارة وهاجر عليهم السلام اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا موسى وصفور عليهما السلام اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا سليمان وبلقيس عليهما السلام اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا يوسف وزليخة عليهما السلام اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وعائشة الصديقة وسائر أزواج رسول الله رضوان الله عنهم أجمعين اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا علي المرتضى وفاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهما اللهم بارك لهما في خير وجمع بينهما في خير اللهم بارك لهما في خير وبارك عليهما في خير وجمع بينهما في خير الہ العالمین اس نکاح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے رب قدیر احسن الخالقین اس نکاح کی تقریب کو نظر بد سے محفوظ فرما حاسدین کے حسد اور شرین و فتنوں کے فتنے سے محفوظ فرما اس نکاح کی تقریب میں جو دولہا اور دلہن ہے محمد نفیس اور نغمہ بھی ان دونوں کو الفتوں اور محبتوں کی زندگی عطا فرما نہ چاہتی نہ اتفاقی جھگڑے اور فسادات سے اور شر و فساد سے ان کی زندگی کو محفوظ فرما شیطان کی شرارتوں سے نفس امارہ کے بہکاوے سے محفوظ فرما اے قدیر و جبار خدا آنے والی دلہن کو دولہے والوں کے گھر والوں کے لیے رحمتوں اور برکتوں کا ذریعہ بنا دے ان دونوں کے ذریعے سے نیک و صالح عاشقان مصطفیٰ کی نسل پیدا ہو اے رب العالمین اس خاندان کو ہمیشہ گستاخان رسول اور بدعقیدگی سے محفوظ فرما ہم سب حاضرین اہل سنت و جماعت کو تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله